سورۃ ال عمران میں جنگ احد کے حوالے سے مسلمانوں کو کیا نصیحت کی گئی؟ مسلمانوں کو جنگ احد کی شکست سے سیکھنے اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کی نصیحت کی گئی۔ سورۃ ال عمران میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد دین اسلام پر پختگی و تفرقہ بازی سے بچنے کا حکم ہے۔ سورۃ ال عمران میں اہل کتاب کو کس بات کی دعوت دی گئی؟ اہل کتاب کو توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی اور کہا گیا کہ وہ انبیاء کی تعلیمات کو درست طریقے سے مانیں۔ سورۃ ال عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا ذکر کیسے کیا گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے چنا اور انہیں پاکیزگی عطا کی اور انہیں بنی نوح انسان کے لیے ایک نمونہ قرار دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے سورۃ ال عمران میں کون سی دعا مانگی تھی؟ انہوں نے دعا کی، اے رب، میں نے جو کچھ اپنے پیٹ میں ہے اسے تیری نذر کرتی ہوں۔ جنگ بدر کے بارے میں سورۃ ال عمران کا کیا ذکر ہے؟ جنگ بدر کی فتح کو اللہ کی مدد سے منسوب کیا گیا ہے، جہاں فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے گئے۔ سورۃ ال عمران میں کون سی آیت مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرتی ہے؟ آیت 200 میں مسلمانوں کو صبر، تقوی اور ثابت قدمی کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ ال عمران میں شہداء کے بارے میں ذکر کیا ہے؟ جی ہاں، شہیدوں کو زندہ کہا گیا ہے جو اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ سورۃ ال عمران میں اللہ کی توحید اور وحدانیت کی تعلیم کیسے دی گئی؟ سورۃ ال عمران میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی تخلیق کی عظمت پر زور دیا گیا ہے اور اس میں کسی کو شک نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ ال عمران میں قیامت کا ذکر کس انداز میں کیا گیا ہے؟ قیامت کے دن کو سب کے لیے حساب کا دن قرار دیا ہے اور لوگوں کو اعمالوں کا خوف دلایا گیا ہے۔ سورۃ ال عمران میں جنگ احد کی شکست کی کیا وجہ بتائی گئی؟ جنگ احد میں شکست کی وجہ صحابہ کا مال غنیمت کی طرف توجہ ہونا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنا بتایا گیا ہے۔ سورۃ ال عمران میں اللہ کی اطاعت کا کیا حکم دیا گیا ہے؟ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ ال عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا اور اسے اڑانا اور اندھے کو بینائی دینا شامل ہے۔ کیا سورۃ الرحمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے؟ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ان کے توحید پرست ہونے کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ سورۃ ال عمران میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے اور اس کے بدلے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ سورۃ ال عمران میں دنیاوی زندگی کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ دنیاوی زندگی کو کھیتی اور بارش سے تشبیہ دی گئی ہے جو عارضی ہے اور جلد ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ ال عمران میں اہل کتاب کو کس طرف دعوت دی گئی؟
اہل کتاب کو توحید کی طرف بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ اپنے دین کو پاک اور خالص بنائیں۔ کیا سورۃ ال عمران میں اللہ کی رحمت کے بارے میں بات کی گئی؟ جی ہاں، اللہ کی رحمت اور مغفرت کے بارے میں بات کی گئی اور بتایا گیا کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورۃ ال عمران میں قیامت کے دن کی تفصیل کیسے بیان کی گئی ہے؟ قیامت کے دن کی تفصیل میں بتایا گیا ہے کہ تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا اور کسی کو چھوٹ نہیں ملے گی۔ سورۃ ال عمران میں شیطان کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ شیطان کو انسان کا کھلا دشمن کہا گیا ہے، جو انسان کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ سورۃ ال عمران میں ایمان کی مضبوطی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ ایمان کی مضبوطی تقوی اختیار کرنے، صبر کرنے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیا سورۃ ال عمران میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے؟ جی ہاں، منافقین کا ذکر آیا ہے۔ ان کے دوغلے پن اور دھوکے دہی کی مذمت کی گئی ہے۔ سورۃ ال عمران میں اللہ کے بندوں کو کن انعامات کی بشارت دی گئی؟ اللہ کے فرما بردار بندوں کو جنت، نیکیوں کا بدلہ اور ہمیشہ کی زندگی کی بشارت دی گئی ہے۔ سورۃ ال عمران میں اللہ کی قدرت و تخلیق کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اللہ کی قدرت اور تخلیق کی عظمت پر زور دیا گیا ہے اور اس کے نشانات آسمان اور زمین کی تخلیق میں موجود ہیں۔ سورۃ ال عمران کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ سورۃ ال عمران کا بنیادی موضوع ایمان کی پختگی، اہل کتاب کی ہدایت اور مسلمانوں کو جنگ احد و دیگر واقعات سے سبق دینا ہے۔ عمران کس خاندان کا ذکر کرتی ہے؟ سورۃ ال عمران حضرت عمران کے خاندان کا ذکر کرتی ہے، جن میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب جڑا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔